آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک مہینے پہلے تقریباً بتایا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جنرل عاصم منیر نے کیا احکامات دیے ہیں ڈرٹی ہیری کو، اپنے ڈی جی سی کو، جن احکامات کی تکمیل جو ہے وہ اس وقت تک جاری و ساری ہے۔ 27 جنوری کو عزیزان من میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جی ایچ کیو نے ڈرٹی ہیری کو مندرجہ ذیل نئے احکامات دیے ہیں جو سیکٹر کمانڈرز کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب یہ احکامات میں نے آپ کو 10 پوائنٹس بتائے تھے، میں 10 کے 10 تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ تو میری ٹویٹر پروفائل کے اوپر بھی موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر میں اپنی ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کو لنک کو ڈال دوں گا اگر آپ کو یادداشت دوبارہ تازہ کرنے کے لیے، کہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کیا بات چیت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس میں جو حکم نمبر 1 تھا، نقطہ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کروا کر تمام سیٹیں چھین لی جائیں، اور اس طرح قومی اسمبلی کی مدت میں معاشی ایمرجنسی کے باعث 1 سال کی توسیع کر دی جائے۔ بعد میں نواز شریف اپنی واپسی کا پلان کر لے، اگر پھر بھی پی ٹی آئی تمام سیٹیں جیت جائے تو بذریعہ کورٹ آرڈرز الیکشن میں تاخیر کی جائے گی۔ یہاں پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب چیزیں وقت سے پہلے بتا دی جاتی ہیں تو بالکل اس طرح ہوتی نہیں ہے، اور ایک بڑا مشہور مفروضہ ہے فوج کے اندر، خاص طور کے اوپر جرنیلوں کے اندر، کہ پلان از دا فرسٹ کیجوالٹی آف وار۔ جب جنگ لگتی ہے تو جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے درہم برہم ہو جاتا ہے، تو یہ تو ان کا پلان تھا، ان کے احکامات تھے۔ اب یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سو موٹو نوٹس خود بخود لے لیا گیا ہے، حالانکہ اس کو لینے کی ضرورت میرا نہیں خیال تھی۔ میرا ذاتی رائے کے مطابق جب صدر پاکستان جو کہ ایک آئینی عہدہ ہے، انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں 90 دن کے اندر، تو پھر دوبارہ مزید از خود نوٹس لینے کا مقصد کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ نے رپورٹ کی کہ وہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کی فیملی ممبرز کے تھرو، ان کے داماد کے تھرو یا ان کے فیملی ممبرز کے تھرو کسی سے ان سے ملی ہیں، اور ان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ہر صورت میں اس الیکشن کو ڈیلے کرائیں گے جو مرضی ہو جائے۔ اور اس کے اوپر ڈاکٹر معید پیرزادہ کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خاموش ہو گئے، انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کو اس کے فوراً بعد مریم صفدر کہہ لیں یا مریم نواز کہہ لیں، وہ آپ کو بڑھ چڑھ کے عوامی جلسوں کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو چیلنج کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ چڑھ چڑھ کے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے تھے۔ اگر ان کے ابو جی کو، جو اس وقت آلو گوشت کھانے کے اندر بہت ان کو شوق ہے، آلو گوشت کھانے کا، صبح شام وہ دیسی کھانے اگر وہ مس کرتے ہیں پاکستان میں کسی ایک چیز کو، نواز شریف صاحب تو میرے خیال میں پاکستانی، میری ذاتی رائے کے مطابق پاکستانی کھانوں کو مس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی ان کے شوق کسی قسم کے ہیں، خصوصی طور کے اوپر کھانے اور پکوان کے شوق ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں مس کوئی نہیں کرتے۔ میرا تو یہ ذاتی رائے میری ہے اور میں اپنی ذاتی رائے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ ان کو اس وقت یہاں پہ وہ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کے وہ پلاٹ جو بھی کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور آگے انہوں نے جو چنے ہوئے ہیں لوگ اپنے، وہ بھی انہوں نے چنے ہوئے، اس کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ جو ان کے مجھے کیوں نکالا کے نیریٹو کو دوبارہ ٹاکی مارنے کی جو کوشش کر رہی ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو، میرے ذرائع کے مطابق ان کو اس چیز کی استادی ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی براہ راست ان کو جو ہے یہ سبق پڑھا رہا ہے، اور وہ ان کا سبق پڑھ کے جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ لیکن پھر سوال عزیزان من یہ اٹھتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو اگر ٹارگٹ آپ کر رہے ہیں تو جنرل فیض حمید تو جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ تو انڈر دا آرڈرز آف چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہا تھا، وہ تو اس کی وجہ سے کر رہا تھا نا جو بھی کر رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور اس بندے نے جس کو اس کے قادیانی ہونے کی رپورٹ کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی کو سیک کر دیا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے ریزائن ڈی جی آئی ایس آئی سے دیا۔ اس کے اوپر میں علیحدہ ویلاگ میں ڈیٹیل بات کروں گا، جو فالو اپ ہوگا اس ویلاگ کا، جو میں نے انٹرویو کیا ہے کرنل اکبر حسین کے ساتھ گزشتہ روز، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہے، فیس بک پہ بھی کہیں آپ کو مل ہی جائے گا، پیروٹیڈ کاپی اس کی مل جائے گی۔ اب یہ سارے کا سارا جو بھی قصور ہے عزیزان من، وہ آپ یہ دیکھو کہ وہ قصور کس طرح ہے۔ وہ قصور صرف جنرل فیض حمید کا تو نہیں تھا، جنرل باجوہ کو آپ بالکل ان کا نام ہی نہیں لیتی، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے انہوں نے ڈیل آپ کے ساتھ کی، آپ کے چاچو کو واپس حکومت میں لے کے آئے، آپ کے چاچو اور آپ کے کزن کے تمام مقدمات، انہوں نے اپنے بھی کئی یاروں دوستوں کے مقدمات، فوجی جرنیلوں نے بھی اپنے مقدمات اپنے بھائیوں کے معاف کروائے ہیں، لیکن زیادہ تر کلیپٹوکریسی کے مقدمات، نیب کے مقدمات جو ہے وہ معاف کرائے گئے، این آر او 2 دیا گیا جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے۔ آپ واپس آئیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے چڑھ چڑھ کے سیاست کر رہی ہیں۔ پبلک ریٹنگ آج بھی اگر سروے کروا لیا جائے تو 4% سے زیادہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا ایگزیجریٹڈ
فگر ہے 4% کا. پبلک ووٹنگ یہاں پہ کلیئرلی 85 to 90% عمران خان کی سپورٹ انتہائی واضح طور کے اوپر نظر آتی ہے. اور آج میں لیٹسٹ جو پول میں نے کروایا ہے عزیزان من، میرے ٹویٹر کے اوپر وہ پول اویلیبل ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں ضرور 1 گھنٹے پہلے میں نے ووٹ یہ پول کیا ہے، اس پہ ابھی تک 37,100 تقریباً 37,200 ووٹ پڑ چکے ہیں. اور سوال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص وفاق یا فیڈریشن بین الصوبائی اتحاد کی علامت اور ضمانت ہے؟ پاکستان میں وہ کون ایک شخص ہے؟ پہلی 4 آپشنز ہیں. پہلی ہے عمران خان صاحب، دوسری مریم نواز، تیسرا بلاول بھٹو زرداری اور چوتھا جنرل عاصم منیر. ابھی تک 94% پاکستانیز کہتے ہیں کہ عمران خان وفاق کی علامت ہے اور وفاق کی ضمانت ہے، اور صرف 4% کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر، 2% کہتے ہیں مریم نواز، 1% کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. اس پول کا لنک بھی میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اوپر. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اس پول کے اوپر بھی ضرور بات کیجیے گا. تو پھر یہ اتنا کنوینئنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ وہ جنرل فیاض حمید کو تو لتاڑ دیں، لیکن وہ بات نہ کریں جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے. یہ ان کا استاد مت دے رہا ہے، ڈرٹی ہیری مت دے رہا ہے. نئے جو انہوں نے چاچو بنائے ہیں، ابو بنائے ہیں یا کیا بنائے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بنایا ہے ان کو. اور چاچو تو میں نے سنا ہے آرمی چیف کو نیا وہ بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی کچھ بنایا ہوا ہی ہے ڈرٹی ہیری کو، جو اس کے ساتھ وہ مشورے لے رہی ہیں. میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کو مشورے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے دے رہا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اندر سے ناراض ہے، جس کا ثبوت شاید خاقان عباسی کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ یاد صادق صاحب کو بھی شدید دھمکیاں دی گئی ہیں، وہ بات بھی انتہائی واضح ہے. اور یہ کھل کے ججز کے اوپر آ کے بات کر رہی ہے. کوئی بندہ پوچھے کہ ایک مجسٹریٹ زیبا بختیار کے اوپر بات کرنے کی وجہ سے عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے محاذ کھڑا کر دیا اور ان کو جا کے عدالت میں معافی بلوانی پڑی. یہاں یہ لاڈو رانی آ کے جو تووں سے جو ہے وہ استری کرتی ہے، اندرا گاندھی کے الفاظ چوری کر کے انٹرویو میں سلیم صافی کو کہتی ہے کہ میں تووں سے جو ہے وہ استری کرتی رہی ہوں، فرائنگ پین سے. وہ پلیجرزم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوئی اوریجنل تھاٹ پروسیس جس کا کوئی نہیں ہے، جس کو واضح ہوتا ہے کہ ایک ایک بات جو ہے اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے. وہ جو خاتون ہے وہ بندی آپ دیکھو کہ وہ بڑی سلیکٹو قسم کی بات چیت کرتی ہے، لیکن کھل کے جلسوں میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو پکارتی ہے، للکارتی ہے، اور اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوتی، کوئی اس کو نوٹس نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کی غیرت نہیں جاگتی، جوڈیشری کی غیرت نہیں جاگتی ہے تو ایک مجسٹریٹ زیبا بختیار کی جو ہے وہ اس کو کال آؤٹ کرنے کے اوپر، وہی زیبا بختیار جس کا خامد جو ہے وہ سیال کوٹ کا نون لیگ کا جو ہے ممبر بھی رہ چکا ہے، ان کا تو سیاسی تعلق واسطہ ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو ان کا واسطہ ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے وہ اجازت کھلی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے مریم نواز کو کہ وہ جو مرضی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت انتہائی واضح طور پر پاکستانی قوم جان رہی ہے. پاکستان کی اس وقت جو الیٹ کیپچر پاکستان کے اوپر جو ہوا ہے، جس کو براہ راست بین الاقوامی قوتوں کی اس وقت سپورٹ حاصل ہے، ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستانی قوم اس الیٹ کیپچر کو قبول کر لیں گی. اور کسی بھی ملک کے اندر اس قسم کا الیٹ کیپچر جو ہے وہ صرف بارڈ ٹائم کے اوپر، ادھار کے وقت کے طور کے اوپر چل سکتا ہے. اس کے اندر ڈیوریبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ عرصے کھینچا نہیں جا سکتا. صرف ایک عارضی ایڈ ہاک بیسس کے اوپر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ انتہائی واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر پاکستان کی قوم کو محکوم رکھنے کی مکمل جو ہے وہ کوشش اس وقت کی جا رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ واضح طور کے اوپر آپ کو حواس باختہ یہاں پہ نظر آتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان بار کونسل کا استعمال کر رہی ہے. خاموش مجاہدوں کی طرف سے میں نے آپ کو اطلاع دی تھی یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف. اور آپ اس میں انتہائی واضح طور کے اوپر یہاں پہ میاں داؤد صاحب ہیں، جو کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، کہنا ہے کہ آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ ہیں، اور یہ پاکستان بار کونسل میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں لٹیگیشن اور اپلیکیشنز ان ججز کے خلاف جن کے ضمیر ابھی بھی جاگ رہے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی واضح طور کے اوپر یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور ایک بات بڑی زبردست قسم کی سوشل میڈیا پہ میں نے یہ بھی پڑھی کہ آپ کا جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ 9 ماہ ہو گئے ہیں، وہ شہباز شریف ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا ہے. یاد رکھنا جس دن اس کی حکومت گئی تھی اس کو حمل کے علاوہ سب بیماریاں ہو جائیں گی. یہ بات جو ہے وہ اس وقت ابھی آپ نوٹ کر لیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جس دن شہباز شریف کی حکومت گئی اس دن حمل کے علاوہ، ظاہری بات ہے مرد ہے، اللہ ہی جانتا ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس کو عمل تو نہیں ٹھہر سکتا. اس کے علاوہ اس کو باقی ساری اس کی چمچے پلیٹ بھی کم ہو جائیں گے. جس طرح بڑے بھائی جان کے ہو گئے تھے، وہ پھر آلو گوشت کھانے کے لیے لنڈن شنڈن آ جائیں گے. پورا انہوں نے انتظام اپنا آلریڈی کیا ہوا ہے.
تو یہاں پہ حالات یہ انتہائی واضح طور کے اوپر لگ رہے ہیں. اور پھر وہ بات کریں کہ جی فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے میاں نواز شریف, تو وہ بات یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو فراریا ہے فرنٹ سے لیڈ جو کر رہا ہے, جو بھگوڑا ہے فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے لندن سے بیٹھ کے, جس کو ابھی تک آرمی چیف نے کہا کہ نہیں فی الحال بعد میں یہ پلان کریں, ہم ذرا یہاں پولیٹیکل مینجمنٹ کر لیں مغل شہزادے کے لیے.